ادبی ورک پر خوش آمدید۔ میں خرم شہزاد ہوں اور میں نے حال ہی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، سو آپ مجھے ڈاکٹر خرم شہزاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ میری تحقیق کا موضوع تھا یاک دریدا، جو کہ ایک فرانسیسی فلسفی ہیں۔ ان کی تھیوری ہے ڈی کنسٹرکشن، اسے میں نے موضوع بنایا اور میرے مقالے کا عنوان تھا یاک دریدا کا تحریر اساس فلسفہ مغربی اور اردو تنقید کے تناظر میں۔ سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی فکر کو ڈی کنسٹرکشن سے موسوم کیا جاتا ہے، سو اسی ڈی کنسٹرکشن کو میں نے موضوع بنایا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ مغرب میں اس کا کیا مفہوم تھا، اس فلسفے کے کیا مندرجات تھے یاک دریدا کے الفاظ میں، اور پھر اس کی جو تعبیر ہوئی ہمارے ہاں۔ تو بہرحال یہ تو تھا ایک میرے حوالے سے تعارف، اور میں ایک کالج میں ٹیچر ہوں، لیکچرر ہوں گورنمنٹ کالج میں۔ اب ہم آتے ہیں اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ادبی ورک رکھا گیا۔ اس چینل کا یہ نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بہت سا ایسا کانٹینٹ شیئر کیا جائے کہ جس میں ادب کو موضوع بنایا گیا ہو۔ اس حوالے سے میں کچھ ضمنی اس کی درجہ بندی کو واضح کرتا چلوں، یعنی اس ادبی ورک چینل پر مزید کچھ پلے لسٹس کہہ لیں یا ضمنی حوالے کہہ لیں کہ جن میں اس پر پیش ہونے والے کانٹینٹ کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پلے لسٹ بن چکی، اس پر کچھ مواد، کچھ نظمیں نون میم راشد جو کہ اردو کے ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، جدید اردو نظم کا ایک اہم حوالہ ان کی نظمیں، اسی طرح مجید امجد بھی اردو نظم کا، جدید اردو نظم کا ایک اہم نام ہے، ان کی نظم شیئر کی جا چکی۔ تو یہ جو سلسلہ ہوگا آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسے متن یہ ہے کہ عنوان سے پیش کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور پلے لسٹ ہوگی جس میں سوال یہ ہے کہ عنوان سے اسے قائم کیا جائے گا۔ اس میں مختلف سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے، ان پر بات کی جائے گی۔ ان سوالات کی نوعیت بتاتا چلوں کہ وہ علمی ہو سکتے ہیں، سماجی ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ادب جو ہے وہ ایک وسیع ایک میدان ہے، اور اس کی ضمن میں بہت کچھ آتا ہے، سماج، ثقافت، سیاست حتیٰ کہ۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس ادبی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے سوالات پر بات کی جائے۔ تو دوسری جو کیٹیگری ہوگی یا پلے لسٹ ہوگی وہ ہوگی سوال یہ ہے۔ سوالات کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے میں آج جو پہلا سوال جس پر بات کی جائے گی وہ بتا دیتا ہوں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ باقی سوالات کس قسم کے ہوں گے۔ اچھا، کچھ عرصہ قبل دی گارڈین پر ایک مضمون شیئر کیا گیا۔ وہ مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ تو اس مضمون کو پڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل قریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ادبی متن یعنی شاعری، افسانہ، ناول بھی لکھا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال پر بات ہوگی۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جیسا کہ میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی کا ڈی کنسٹرکشن، ڈی کنسٹرکشن جو کہ متن کے حوالے سے، اس میں موجود معنی کے حوالے سے بحث کا نام ہے یا ایک قرت کا، ایک ریڈنگ کا نام ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی مذہبی متن کی بھی ڈی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ تو ایک یہ سوال ہو گیا، اس پر بات کی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور سلسلہ ہوگا، ایک اور پلے لسٹ ہوگی
جس میں کتاب یہ ہے کہ عنوان سے بات کی جائے۔ مختلف سوالات کے حوالے سے میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ہو سکے بات کو مختصر کیا جائے، اور تاکہ اس کے اگر کوئی ضمنی حوالے بنتے ہیں، یعنی اس پر مزید بات کی گنجائش ہے، تو آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ذریعے سے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور پلے لسٹ ہوگی، ایک اور سلسلہ ہوگا جس میں جس کا عنوان ہے بات یہ ہے۔ اس چینل کے حوالے سے جو ضمنی کیٹیگریز بنائی جا چکی ہیں جن پر میں نے بات کی، ان میں پہلی کیٹیگری ہوگی متن یہ ہے، جس میں مختلف نظمیں، افسانے، ناول یعنی متون، اور اسی طرح دوسری جو کیٹیگری ہوگی وہ سوال یہ ہے، اور اس کے علاوہ کتاب یہ ہے، اور بات۔ تو ان چاروں کیٹیگریز کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے ذریعے سے ہم بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایسا مواد، ایسا کانٹینٹ سامنے لایا جائے کہ جس میں گفتگو کا یا مکالمے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ جو ہے مختلف چیزیں، جو مختلف موضوعات زیر بحث آ سکیں، اور کچھ نیا مجھے آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملتا رہے۔ تو آخری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے جواب دینے کا یا گفتگو کا، کہ بھائی موضوع کوئی بھی ہو، پوچھنے والا کچھ بھی پوچھے، بتا تو ہم وہی سکتے ہیں جو ہمیں آتا ہے۔ تو آپ اس میری بات سے چینل کے مجموعی مزاج کو سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی یہ باتیں جس حد تک آگے بڑھیں گی، جس طرح مختلف ویڈیوز سامنے آتی رہیں گی، تو آپ کو مزید اس کو سمجھنے کا، اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ عطا کرنے پر آپ کا بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، اور آپ سے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔